बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नवाए वक्त टुडे में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयद आयशा नाज, और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान है हमारी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और कलाम रब्बानी को शामिल करते हुए, और उसके बाद हम खबरें शामिल करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, बल्कि ये नाज़िल शुदा है रब्बुल आलमीन का। अगर वो खुद घड़कर बाज़ बातें हमारी तरफ मंसूब करता तो हम उसका दायां हाथ पकड़ लेते, फिर उसकी रग, फिर दिल, फिर तुम में से कोई भी हमें उससे रोकने वाला ना होता। और बेशक ये तो एक नसीहत है परहेज़गारों के लिए, और हम खूब जानते हैं कि तुमसे बाज़ झुटलाने वाले हैं, और ये बात बाइस से हसरत होगी कुफ़ार के लिए, और बेशक यह यकीनन हक है। बस आप तस्बीह करें अपने रब की जो अज़मत वाला है। कलाम रब्बानी को अल्लाह ताला हमें समझ के पढ़ने और इस पर अमल की तौफीक दे। तो प्रोफेसर साहिबा आगाज़ करते हैं, फिर शामिल करते हैं खबरें। और जो लीडिंग स्टोरी है नाज़रीन आज के नवाए वक्त में, वो है सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। तौहीन अदालत का मुमकिना नतीजा 5 साला नाअहली भी है। 17 रुकनी बेंच इस्तिस्ना को मुस्तरद कर चुका। अदालती हुक्म का तमस्खुर उड़ाया गया। आला तरीन ओहदेदार अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेगा तो सारा अदालती निज़ाम तबाह हो जाएगा। साथ ही साथ नाज़रीन, एक और जो टॉप पे खबर मौजूद है वो वज़ीर आज़म गिलानी का बयान है। वज़ीर आज़म गिलानी ने क्या कहा, इस फैसले के हवाले से ये भी जान लीजिए। मुझे डरा धमका कर इस्तीफ़ा नहीं लिया जा सकता। जज तफसीली फैसला नहीं लिख सकते थे तो कुछ दिन बाद सुना देते। शफाफ ट्रायल के लिए तमाम आइनी तरीकों से इस्तेफादा करेंगे। सराय की सूबे की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो एहतजाजी तहरीक शुरू हो सकती है। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स आई हैं जजेस की, बहुत अहम रिमार्क्स जज साहिबान की जानिब से दिए गए हैं रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हुए। काबिल रहम है वो कौम जिसके सरबराह कानून का मजाक उड़ाते हैं। मुजरिम को हीरो समझने, सियासी मफादात को आईनी हुक्म पर तरजीह देने वाली कौम भी काबिल रहम है जिसके लीडर्स कानून शिकनी पर शहादत की ख्वाहिश रखते हों। मुदब्बिर, अयार, मुफक्किर, शोबदाबाज हैं। नीलोफर मेहदी साहिबा, कल का दिन काफ़ी क्रूशल था। तफसीली डिटेल्ड फैसला आया। वो सज़ा जो कुछ सेकंड्स की थी, उसके बाद जो डिटेल्ड फैसला सामने आया है उससे तो लगता है जैसे वाकई कुछ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म का ऐसा लगता है फ्यूचर, आप क्या कहेंगे फ्यूचर के हवाले से? पाकिस्तान में तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, पेशन गोई करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कोई लॉजिकल तरीके से, कोई कानूनी तरीके से, बाकायदगी से तो हमारे हालात यहाँ चलते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। तो कुछ भी कहना लॉजिक के बेस पे, यहाँ तक है कि इवन लीगल बेस पे कोई बात कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज यहाँ कोई जिसको कहते हैं द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक तो होता है ना, एक लीगल बात होती है, एक होती है द नॉर्मल प्रैक्टिसेस एंड लॉज ऑफ डेमोक्रेसी और स्टेट। यहाँ दोनों चीज़ें, लॉ को भी फ्लाउट किया जाता है और ख़ास करके जो होता है द मॉरल प्रीसेप्ट्स, द बेसिस ऑफ स्टेट, उसको भी फ्लाउट किया जाता है। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान में कुछ भी प्रेडिक्ट करने के लिए। जहाँ तक कि यह जजमेंट का है, देखें वो जो ओरिजिनल जजमेंट जो आई थी, अगर आप उसको अब हम टेक्निकलिटीज़, इतना टाइम तो है नहीं कि हम टेक्निकलिटीज़ में जाएं, लेकिन वो पहले जो जजमेंट जो आया था जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में उनको जी सुना भी दिया था चार्ज, उनको चार्ज भी कर दिया गया था। उन्होंने, आप कह सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए अपनी सज़ा भी भुगती, जिसकी वजह से ही कैन बी, मेरे नज़र में, मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे नज़र में अगर यू हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर ए क्राइम देन यू आर ए क्रिमिनल, बिकॉज आपको तो सजा तो दे दी है ना। तो या तो आप ये बहस करें कि वो जो सजा जो दी थी वो सजा नहीं सही थी, और वो कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, उन्होंने, आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं आपने हमारा वो 30 सेकंड्स की सजा है, वी टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, कि आपने मुझे सजा दी है लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं। ये डायरेक्ट डिफाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। कहने का मकसद ये है कि आपने मुझे गलत सजा दी है। इट इज डिफाइंग द सुप्रीम कोर्ट। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, जो पहले जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया और कह दिया कि ये मुजरिम हैं। अब बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि हम डिटेल जजमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपील में जा सकते हैं, ये केस पहले जाएगा अब स्पीकर के पास, वहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। आप ये सारी टेक्निकलिटीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो बात है उसको किस तरीके से आप नज़रअंदाज करेंगे कि जब पहले जजमेंट आया है, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब डिटेल जजमेंट के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कौन से डिटेल जजमेंट ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना था?
वो तो लॉजिक बताती है ना. तो लिहाजा मेरे नजर में ही इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड ही इज अ क्रिमिनल. तो उसके बाद अखलाकी तौर पे मुस्ताफी होने की बात हो रही है. उसके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60, अब ये कहते हैं जी उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2003 ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने उनको ये उन पर ये जुर्म लगाया है और उनको ये सजा सुनाई है. अब जो डिटेल जजमेंट में उसमें आर्टिकल 63 1G भी आ चुका है और वो आइन में बहुत क्लियरली ये आइन बताती है कि आइन बताता है कि अगर आप if you have been convicted by a competent jurisdictional authority, then you are obliged to obey that order of that competent authority. ठीक है. अब वो competent authority तो already the court is a competent authority. So according to the constitution, after the court passed the first order describing him or indicting him as a criminal, he is already a criminal. तो according to articles इंतजार करने की जरूरत नहीं थी. according to article 63 1G मेरे नजर में he was already a criminal. अच्छा. article 63 1G already उन पे लागू है इस लिहाज से कि if you are a convict you can't sit in the National Assembly. तो मैम what about appeal? नहीं, आप अब ये बात आती है. अब ये अपील में जा सकते हैं. आया कि द टाइम बिटवीन बीइंग कन्विक्टेड एंड एन अपील, व्हाट इज हिज स्टेटस. बात सबसे जो मुझे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोर्ट ने तो उसको मुजरिम करार दे दिया है. A criminal cannot, a person who is convicted cannot be a member of the National Assembly, therefore not the Prime Minister or leader of the House. स्पीकर का है इस नहीं, वो देखिए वो बात की बात है. तो मेरे लिहाज से automatically this man stands convicted and automatically by Article 63 1G, whether mentioned or not in the first court order, he stands disqualified because he has been punished for a crime. वो तो ये राइट दे रहे हैं स्पीकर को, वो करे डिस्क्वालीफाई वो करेंगे. अब देखिए अब बात यहाँ आ गई है. अब जो उन्होंने डिटेल जजमेंट दी है ना, वो क्योंकि उन्होंने, ये तो मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूँ ना, वो क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के जरिए उन्होंने जजमेंट दी है. तो इसलिए आर्टिकल 63 1G उस वक्त अप्लाई नहीं हो रही थी. ठीक है. अब जो डिटेल जजमेंट में आर्टिकल 63 1G अप्लाई कर रही है, लिहाजा उसका प्रोसीजर ये है दैट इट विल गो टू द स्पीकर. अच्छा, लेकिन वो देखिए अगेन जब एक प्राइम मिनिस्टर का मसला आता है, व्हाट आर यू डूइंग. इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल जजमेंट में ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा जी देखें ये कर रहे क्या है. या तो आप कह दें कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा हम इनके जजमेंट को नहीं मानते क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है. एक हाथ पे आप कहते हैं हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनको मानते हैं. जब आप इनको रिस्पेक्ट करते हैं और जब आप इनको कबूल करते हैं और जब आप इनको मानते हैं, तो फिर आप इनके फैसले को कैसे इनकार कर रहे हैं. दिस इज में छुरी मुंह में राम राम. यू कैनॉट, दिस इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. आप इस तरीके से नहीं कर सकते. और दूसरी बात जो कोर्ट में भी क्या एक होता है जी, एक आप कह सकते हैं ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह कोर्ट ने कहा है नॉट टू ब्रिंग द जुडिशरी इनटू रिडिक्यूल. जब आप जुडिशरी के लॉज को आप फ्लाउट करते हैं तो यू आर ब्रिंगिंग द जुडिशरी इनटू ridicule. As the Prime Minister of the country, आप कौन सा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं. exactly. आप तो ये कह रहे हैं कि अगर इसने कहा ना कि ये तो मुझे पियन समझते हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते. तो अगर इंसान पियन वाली हरकत करे जो कि ये कर रहे हैं, अगर वो अपनी जिम्मेवारी को समझे दैट ही हैज टू बी अ रोल मॉडल, वो पाकिस्तान को लीड करते हैं अपनी तरफ से. कौन से वफादारी नहीं है मैम, जरदारी, सदर आसिफ जरदारी से वफादारी है. एग्जैक्टली. तो आप किस तरीके से जो कि एक आप उस कोर्ट के जजमेंट को आप इनकार कर रहे हैं, तो आप ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि कोई भी उठ के कल को फिर सुप्रीम कोर्ट मेरे पर कोई या कोई भी कोर्ट मुझे कोई ऑर्डर करे तो मैं आगे से कहूं आई डोंट एक्सेप्ट द रूलिंग ऑफ दिस कोर्ट, क्योंकि कोर्ट सही नहीं है. कोर्ट ने अब इनके जो हैं आली मवाली जो कि पीपल्स पार्टी पे हैं, अब आप उनके बयानात सुने. आपने कल के शोज वगैरह में तो देखा होगा, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है. भुट्टो रेफरेंस देख लें, दूसरे केसेस देख लें. आप बताएं मैम, is that right? No, it is not, because the point is in law ठीक है, there are precedents. आप precedents quote करते हैं, ये एक अलग बात है. The issue is still this: if the court has made a mistake, if you consider the court has made a mistake or a lapse of judgment in any other case, does that mean that that lapse of judgment constitutes or gives you the right to challenge the decision of the court at any
future time. اگر آپ یہ تو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اگر کورٹ نے ایک دفعہ غلط ججمنٹ دے دی ہے تو ہمیشہ کے لیے جو وہ کورٹ ججمنٹ دیتی ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں تو آپ تو پھر کسی وقت بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں نا. پھر آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں نا, جو تو پھر تو پی این بھی کر سکتا ہے, واٹ ٹو اسپیک آف دا پرائم منسٹر. تو دا کوشچن از دس کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نارمز آف ڈیموکریسی, جیسے میں نے کہا ہے, یہ آپ ٹیکنیکلٹیز میں آپ جتنی مرضی جائیں, آپ ایک لکیر سے دوسرے لکیر نکالے, تیسرے نکلے, دس از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از واٹ یو آر ڈوئنگ ٹو دا کورٹ, یو آر ریڈیکیولنگ دا کورٹس. آپ سب کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ کورٹ کے ججمنٹس کو آپ کوشچن کریں. You are defying not only the law but the concept of the rule of law. You are not a role model for the people of Pakistan. You are not leading the people of Pakistan on any moral base. These are sufficient grounds that you should resign your position. Exactly. گراؤنڈز آپ نے بتا دی اور ریزائن کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو گئی, یعنی اخلاق کی بنیادوں پر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قوم کے لیڈر کی حیثیت سے آپ کیا مثال سیٹ کر رہے ہیں. ناظرین, آپ جو اسٹیٹمنٹس ہیں جج صاحبان کی وہ ضرور پڑھیے گا, آج کے نوائے وقت میں ہیں, بہت اہم بہت خوبصورت الفاظ میں انہوں نے تشریح کی ہے آئین کی. اور جسٹس کھوسا کے اضافی نوٹ میں خلیل جبران کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تمسخر اڑانے والے نہیں سمجھتے کہ بالآخر قانون ان پر ہنسے گا. اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی اگلے پروگرامز میں بھی. تاہم نواز شریف اپوزیشن لیڈر, ان کا بیان شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بے نظیر کے نام پر ووٹ لے کر زرداری نے سندھیوں سے بدسلوکی کی, حکومت نے ملک کو کرپشن میں ڈبو دیا, بہتر تھا گیلانی عزت سے چلے جاتے. سندھ کے عوام مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں, زرداری گیلانی نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا, حکمران ہوش سے کام لیں, ایسا نہ ہو پانی سر سے گزر جائے. سو وٹ از دا رول آف اپوزیشن گوئنگ ٹو بی؟ اب تو اپوزیشن جی 3.5 سال کے بعد اپوزیشن کو ان کے بقول عقل آئی ہے, تو وہ دیکھتے ہیں جو فرینڈلی اپوزیشن جو وہ پہلے تھے تو ظاہر ہے جی اس کردار سے انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے. لیکن سوال کرنے کا تو یہ ہے کہ 4 سال 5ویں سال اب چڑھ رہا ہے ان کی حکومت کی, ان میں سے 3 سال تو مکمل طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون ان فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے, یعنی کہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے حکومت کو. اب آپ رو رہے ہیں کہ آپ نے سندھ کے لیے کیا کیا, آپ نے پنجاب کے لیے کیا کیا, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ جب آپ نے ایک کردار ادا کرنا تھا آپ نے یہ بہانہ بنایا کہ جی ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. اب یہ جمہوریت کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جمہوریت کے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں, ستون ہوتے ہیں. اگر کہ وہ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر ایک بلڈنگ آپ کی اس کی بنیاد ٹیڑھی میری آپ رکھ دیں اور اس کے اوپر آپ بلڈنگ بنائیں, اس بلڈنگ نے گرنا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے میم کہ ابھی بھی اسی طرح سے اپوزیشن اپوز کر رہی ہے اس فیصلے کو جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, اب اندر سے پھر ایک نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نورا کشتی ہے, اندر سے ایک ہے. سب اب 20ویں کے ترمیم کو بھی مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اس پر بھی کوآپریٹ کیا, اکٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ایک موومنٹ تو ایک چلا رہے ہیں نا, ایک مہم تو چلا رہے ہیں نا اس ٹائم پہ. اور بڑے واضح طور پہ اب ڈیٹیلڈ انہوں نے کہا تھا فیصلہ آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان, نہیں جی عمران خان دیکھیں جی, عمران خان از ٹرائنگ ٹو بی, اب کیا کہنا چاہیے, عمران خان کی کچھ مجبوریاں ہیں. خواہ وہ ایجنسیز کی مجبوریاں ہیں, خواہ وہ امریکہ کی مجبوریاں ہیں, خواہ وہ اس کے اپنے جو اب ان کے جو خیالات ہیں یا ان کے جو ایمبیشنز ہیں ان کی مجبوریاں ہیں, وہ بھی کوئی ان ایکویوکلی کوئی وہ بات نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے وہ سائڈ لائن پہ ہو گئے ہیں. اس وقت جو پورا فورس جو اٹھایا ہوا ہے اپوزیشن کا, وہ تو نواز شریف نے ایک طریقے سے اٹھایا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپیل کا انتظار کریں گے. اب یہ اپیل میں آپ کو پتہ ہے 6, 7, 8 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپیل میں ابھی تک تو وہ جج کی وہ کہہ سکتے ہیں کوورم ہی نہیں پورا ہوا. ایک تو بات یہ ہے دیٹ از این ایشو ان اٹ سیلف. تو اپیل کو پتہ نہیں 7, 8 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. ایک بات ہے, ایون اگر یہ جاتا ہے فہمیدہ مرزا اسپیکر آف دا ہاؤس کو, اگر یہ وہ پروسیس اگر آپ کریں تو شی انڈر آرٹیکل 63(1) ہیز دا رائٹ ان دا کانسٹیٹیوشن ٹو ڈکلیئر ججمنٹ. وہ اس نے ججمنٹ دینا ہے کہ از اے اسپیکر از اے پرسن ڈسکوالیفائڈ اور ناٹ. از شی گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ لائن؟ اس اگر وہ لائن لیتی ہے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ اس پر بھی لگ جائے گا, وہ ادھر بھی ڈیلے ہو جانا ہے. تو ہر چیز میں پھر وہ 90 days ان کو بھی ملتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو یہ بہت لمبے سے یہ سارے ڈیلیز ہیں. تو اگر عمران خان صاحب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو 8-9 مہینے ویسے ہی نکل جائیں گے, اینڈ دا ٹائم آف الیکشنز ول کم کلوز, تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. بجٹ کے بعد اسمبلی توڑنے کے والے سے میم بات ہو رہی ہے, تو وہ جی دیکھیں, اگر بجٹ کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اگر بجٹ کے بعد اگر اسمبلی توڑیں گے یا اگر کچھ
کریں گے تو میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی یہ خود شاید کر دیں, کیونکہ اگر ان کا بجٹ آئے اور اس کا بڑا اچھا ریئیکشن آئے تو دیکھیں نا یہ جو مووز کر رہے ہیں اس وقت, آپ دیکھیں جو سرائیکی بل کا انہوں نے, ہم پاکستان ہم اتنی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں, بجائے کہ مصیبتوں کا حل کرے, عوام کو کچھ ریلیف دیں, یہ سرائیکی صوبے بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اب اس بحث میں پڑ گئے ہیں جی سرائیکی صوبہ بنائیں, بہاولپور کو سیپریٹلی رکھیں, وہ بھی یہ صوبوں کے اس طرف یہ نکل گئے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں نیکسٹ الیکشن کے لیے. یہ تو یہ انہوں نے چلایا ہے, جو جتنے جو سیٹ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو سدرن پنجاب کا ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ہم لے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بجٹ ان کا وہ اس طریقے سے دے کو ہم سب پچھتائیں گے بات کو, لیکن وقتی طور پہ اگر ان کا فائدہ ہو جائے الیکشن کے لحاظ سے تو یہ بجٹ ایک اس طریقے سے دیں اور اس کا وہ فال آؤٹ وہ دیکھیں کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے اور ان کے خلاف جو مخالفت وغیرہ ہے وہ کم ہو رہی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ اور پیسے پھینکنا شروع کریں جیسے ابھی آلریڈی کر رہے ہیں بے نظیر سپورٹ پروگرام کے ذریعے وغیرہ وغیرہ, اس طریقے سے اور اقدام کریں تو پھر الیکشنز یہ خود ارلی الیکشنز بلا لیں گے. لیکن اگر یہ خود ارلی الیکشنز نہیں بلاتے تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی موومنٹ سے کوئی فرق پڑے گا. ایک بہت چھوٹی سی ایک بات ہے, غور کریں اس بات پہ. اس وقت جو ایجیٹیشن, آپ کو یاد ہے شروع میں ایجیٹیشن ہوا تھا گوزرداری گو کا ایجیٹیشن, وہ ٹھپ ہو گیا نا مسئلہ. اچھا اب جو ایجیٹیشن ہے گو گیلانی گو, اب اگلانی گو بھی کر لیتا ہے, وہ نیا ایک پرائم منسٹر لے آئیں گے. how will that break up the assembly? تو ان کا کردار جو ہے اسمبلی کو توڑنے میں یا نواز شریف کا ہو یا عمران خان کا ہو وہ تو صفر ہوگا. یہ خود بخود کرنا چاہیں گے ارلی الیکشنز وہ کر لیں گے, لیکن نواز شریف اور عمران خان اسمبلی کو نہیں توڑ سکتے ماں سوا اگر کے, اور وہ بھی بہت بڑا چانس ہے کیونکہ ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں اگر یہ ضد پہ آئی پیپلز پارٹی. لیکن اگر وہ en masse اگر نواز شریف کی پارٹی ریزائن کرتی ہے سینٹر میں اور پروونسز میں, تو ہو سکتا ہے اس وقت کہ شاید آئی ایم ناٹ سیئنگ 100%, شاید کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ جائے. تو تبدیلی اس صورت میں آ سکتی ہے جب مسلم لیگ نون اسمبلی سے استعفیٰ دے, لیکن یہ کام شیروں کا ہے کہنا ہے عمران خان کا, اور عمران خان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ کام نہیں کر سکتی. اس حوالے سے ناظرین مزید بات بھی کریں گے بریک سے واپس آ کر. ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی عوامی مسائل کے حوالے سے اور توہین عدالت کے حوالے سے. یعنی ایک طرف ہے توہین عدالت, دوسری طرف ہے عوامی مسائل. اس وقت حکومت نے توہین عدالت کیس میں الجھایا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ عدلیہ کو بلکہ عوام کو بھی, اور عوام اس وقت مایوس ہو چکے ہیں اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے اور نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ مسائل حل نہ کریں, ڈیمز نہ بنائیں, نئے صوبے بنائیں, یعنی مسائل حل نہ کریں مزید مسائل بڑھائیں. اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہے گی. اگلی خبر شامل کر لیتے ہیں جو کہ ہے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. اس پر بھی جناب نیلوفر مہدی صاحبہ کی رائے بھی جانیں گے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف مزید اقدامات کرے, جناب مطالبہ سامنے آیا ہے امریکہ اور بھارت کا پھر مل کر, اور انہوں نے کہا جی پاکستان سے ڈو مور, اور پاکستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کو یقینی بنائے. حافظ سعید ممبئی حملوں میں ملوث ہیں, ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کیا کہنا ہے کہ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا وقت آ گیا. پائیدار امن کے لیے پاکستان بھارت کی قیادت کو پانی اور کشمیر جیسے مسائل مل بیٹھ کر حل کرنا ہوں گے. میم جو امیریکنز ہیں whenever they go there to India, ان کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے, خوشگوار موڈ میں ساری بات چیت ہوتی ہے اور پاکستان کے اوپر پریشر آ جاتا ہے. بٹ جب وہ پاکستان آتے ہیں ان کے ایٹیٹیوڈز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے جو لیڈرز ہیں کیا وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ ڈفرینس ایسا کیوں؟ سوری, ایک تو میں آپ سے معذرت کروں گی, یہ آپ نہ کہیں کہ وہ جب پاکستان آتے ہیں کہ ان کی زبان بدل جاتی ہے. پاکستان میں بھی آ کے اتنا ہی پریشر ڈالتے ہیں, لیکن ڈپلومیٹک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندرون پریشر ڈالتے ہیں وہ شاید آپ کو پتہ نہیں چلتا. میم وہ ان کے ساتھ بہت فرینڈلی بات کرتے ہیں, بٹ ہمارے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ ماسٹرز والا ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں جی وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں سمجھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہمارے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں یہاں آ کے, اور وہاں نہیں. وہ تو ٹھیک ہے, وہ نیچرلی وہ ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. آپ تو صرف ایک ملک ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات, اپنے قومی مفادات کے لیے. یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ میں اور انڈیا میں کتنا فرق ہے. وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. وہ دیکھ لیں جو انہوں نے نیوکلیئر ڈیل ان کے ساتھ سائن کی ہے. وہ ہلری کلنٹن پچھلی دفعہ جب گئی تھی انڈیا تو انہوں نے کہا تھا وی ایکسپیکٹ انڈیا ٹو پلے اے رول ان دی ریجن. ہم چاہتے ہیں کہ
इंडिया ईस्ट एशिया में भी रोल प्ले करे, हम चाहते हैं इंडिया सेंट्रल एशिया में रोल प्ले करे, हम चाहते हैं इंडिया अफगानिस्तान में रोल एक प्ले करें। तो वो जब वहाँ जाते हैं वो इंडिया को बढ़ा चढ़ा के उनको उनकी एक पोजीशन कि वो बात करते हैं और उनको एक वर्ल्ड पावर समझते हैं, और पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान को तो वो कहते हैं दहशतगर्द है, डू मोर, और पाकिस्तान पे सारे जलते इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पे लगाते हैं और पाकिस्तान को प्रेशर करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान को उसके बदले में देते कुछ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है आप अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर ना करें इस वक्त, क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं। अब छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि हम ये कहते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि जी देखें हमारे कोर्ट्स में, आपने इसका जिक्र किया अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में, आपने कहा अब हमारे कोर्ट्स ने बार बार हम कहते हैं कि हमारे कोर्ट्स ने हाफिज सईद को ट्राई किया है और उनके खिलाफ कोई इल्ज़ामात वो या सबूत वो ना दे सके, ठीक है, और इन्होंने कभी पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया, और कि उन्होंने बॉम्बे पर हमला किया मुंबई अटैक्स में, ये भी उन्होंने कहा द कोर्ट्स हैव गॉट नो सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट इट, ठीक है। आप बार बार अपने कोर्ट को आप कह रहे हैं आ सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड नथिंग अगेंस्ट हिम, अब आपको सीरियसली कौन लेगा? यहाँ तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका क्यों इन्होंने $10 मिलियन इनके हेड मनी इन पर लगाया है, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, क्यों हमारे पर प्रेशर डाल रहे हैं, हमारे कोर्ट्स ने उनको रिलीफ दिया और कहा है कि ये मुजरिम नहीं है। तो वही कोर्ट जिसको आप हवाला दे रहे हैं इस केस में, उसी कोर्ट को तो उसके धज्जियां उड़ा रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो आपकी पोजीशन है मुल्क दुनिया में जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और खुद ही वो अदारा जिसको आप एक केस में कोर्ट कर रहे हैं दूसरे केस में आप उनको नाइल करार दे रहे हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि आप किस तरीके से इसको चला सकते हैं या आप स्टैंड अमेरिका के खिलाफ कैसे आप ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी है मैम, वो कॉलर्स हैं हमारे साथ मौजूद लाइन पर। नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, डायल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। साकिब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। साकिब कहिएगा। मैं पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अमीर कौम है हम कि बिजली जो है 20 घंटे हमें नहीं मिल रही इसलिए कि पेमेंट नहीं की जा रही, और हमारे वजीर आजम 70 बंदे लेकर सिर्फ 70 इंग्लैंड के दौरे पे गए हैं। तो बरतानिया वाले क्या सोच रहे होंगे कि ये कितनी अमीर कौम का वजीर आजम जो है वो आया है। दूसरा मैं चाहूंगा मैम कि जिस तरह के मजीद निजामी और नुआए वक्त और वक्त चैनल है, काश मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ पाकिस्तान में कोई एक इस तरह का पैट्रियट और पैदा हो जाए, बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के लिए। और थर्डली मैं चाहूंगा कि ये जो साफी ग्राउंड बनाते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों के लिए, अब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं इमरान खान के लिए। कल को अगर इमरान खान डिलीवर ना कर पाया तो ये ख्वाब दिखाने वाले क्या कौम से माफी मांगेंगे गलत ख्वाब दिखाने पे? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साकिब लाहौर से कॉल करने के लिए। अब्दुल रशीद गौरी अब हमारे साथ कराची से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये अर्ज है कि ये जो कराची के अंदर लियारी में ऑपरेशन हुआ, किसने कराया, क्यों हुआ, उसका रिजल्ट जो कुछ है वो आप लोगों के सामने। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो जमातें पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लीडरों के खिलाफ जहर फसानी करती थी उस वक्त से लेके अब तक, अब बदकिस्मती ये है कि वो हमारी सियासत में दाखिल हो गई। कराची के अंदर शाहिद सैयद साहब जब भी इस मसले पे या कराची को उनको टीवी पे लाया जाता है, इस तरह से आग बरसाते हैं और कराची को खून में लेलाने की बातें करते हैं, पाकिस्तान बनाने वाले औलादों के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस है कि पूरी सियासी जमातें खामोश रहती हैं कि जी वो सियासतदान है। अगर सियासतदान, गौरी साहब ये बताइएगा ना, किसको रोल प्ले करना चाहिए आपके ख्याल में? कौन सी सियासी जमात को आगे आना चाहिए कराची में? वो तो जो कुछ भी है, लेकिन वहाँ जो मसला हल करने के लिए बैठाया जाता है, आप लोग टीवी पे बुलाते हो तो उसके मसाइल हल बताए कि इसको किस तरह से हल किया जाए, इसको किस तरह। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद गौरी। आपने कहा सियासी जमातों के रोल के हवाले से सभी यही कहते हैं कि सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों का एक तो नाम नहीं लिया जाता कौन वहाँ पे बेसिकली हालात खराब कर रहा है, और दूसरा ये कि जिसको रोल प्ले करना चाहिए वो कहता है कि नहीं, गलती किसी और की, वही रोल प्ले करे, मैं नहीं प्ले कर सकता। लियारी की सिचुएशन के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या रिजल्ट निकला उसका, तो आप क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए जी क्या रिजल्ट निकला। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने
اپنی ہیئرنگ کراچی میں کی تھی تو سپریم کورٹ کوئی رزلٹ نہیں نکال پائی. انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے یہ کیا کہا جی جو جتنی یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب ملوث ہیں, سب کے آرمڈ فورسز ہیں اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور یہ کہہ کے واپس آ گئے. آپ کی سپریم کورٹ نے بھی تو کوئی حل نہیں نکالا نا. اب آپ اگر پارٹیوں کی طرف آپ دیکھیں, آپ کیوں یہ توقع رکھتے ہیں کہ پارٹی کراچی کا حل نکال سکتے ہیں؟ یہ قوم ڈوبی جا رہی ہے, یہ قوم لٹرلی وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دی پریسپس رائٹ ناؤ. اور اس کے باوجود ہماری جو سیاسی پارٹی ہیں, ساری سیاسی پارٹی, ایک نہیں ساری سیاسی پارٹی جو کہ اسمبلی میں ہیں اور اسمبلی سے باہر ہیں, مجھے بتا دیں کہ یہ جو شدید ہمارے جو پرابلمز ہیں اس کے لیے ان لوگوں کے پاس کیا نسخہ ہے. یہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں ایک جس کو آپ کہتے ہیں ریڈ ہیرنگز کے پیچھے. جو بنیادی جو پاکستان کے مسائل ہیں, جس گڑھے میں ہم گرے ہوئے ہیں, جس طریقے سے اب آپ دیکھیں یہ شاید کیونکہ اب سب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن دیکھیں جس طریقے سے امریکہ اب تیار ہو رہا ہے پاکستان کو دوبارے, تو ہم آلریڈی ہیں, ہم غلام ملک ہیں, لیکن وہ اس کو مزید دے آر ریچٹنگ اپ دا پریشر. وہ اس لیے کیونکہ اب آپ نوٹس کریں کہ نارتھ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے. نارتھ وزیرستان میں جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں نارتھ وزیرستان میں جانا چاہتے بیکاز آور آرمی از اوور اسٹریچڈ. اب نارتھ وزیرستان میں جا کے, کیونکہ سارے وہ حقانی گروپ وغیرہ وغیرہ, اب میں لمبی چوڑی تو نہیں میں کہہ سکتی, اتنا نہیں ہے, لیکن جو ہمارے انٹرسٹ کے بھی وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہمارے انٹرسٹ ہیں, ہمارا اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے نارتھ وزیرستان میں جانے کے لیے, بٹ وی آر بینگ پشڈ انٹو اٹ. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو کہ یا خطرہ دیکھیں پاکستان کو, کہ یہ جو انہوں نے 14 پاکستان کے فوج کو شہید کیا ہے, فوج کو شہید کیا ہے, جوانوں کو, تو میرے خیال میں اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں یہ امریکہ کا کروایا ہوا ہے, اس لیے کہ پاکستان کو فورس کرے کہ وہ وزیرستان میں اٹیک کرے. مجھے تو یہ لگتا ہے جو اس وقت جو یہ انہوں نے حرکت کی ہے, یہ کنوائے پر اٹیک کی ہے اور ان کا جو سرکلم وغیرہ کر دی ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی ایک خود ہی بسات بچھاتا ہے, خود ہی چالیں چلتا ہے. اچھا بلوچستان کے آپ حالات دیکھیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں بلوچستان کا. انہوں نے اب وہ اخبار میں بھی آیا ہوا ہے کہ وہاں امریکن آرمز بلوچستان میں وہ ان کو ملا ہے کہ جو وہاں جو کہ پاکستان کے خلاف جو کہ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں, یا احتجاج کیا جو کہ ایکچولی لڑ رہے ہیں, جو جنگ کر رہے ہیں, یہ امریکن آرمز کے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ ہم دیکھیں کہ ہمارے فاٹا ایریا میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے حالات کیا ہیں. تو میں صرف یہ جب اس وقت ملک کے توڑنے کے جو لوگ توڑنا چاہتے ہیں, یہ ہماری سیاسی پارٹیز اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی, نہ کرنا چاہتی ہے, تو کراچی کا یہ کیا کریں گے. کالر مسز طارق, السلام علیکم, راول پنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز طارق. میں یہ کہنا چاہوں گی, نہ میں نواز شریف نہ عمران نہ کسی پارٹی کو میں برا کہوں گی, کہ ہمارے عوام ہی اتنے بے حیث ہو چکے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے مطلب آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. نمبر 2, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننے دیا جا رہا, اور اس کی راہ میں یہ جو رکاوٹ ہے وہ کیوں پیدا کی جا رہی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ مسز طارق آپ کا. ظہیر اب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ظہیر. میں نا کیا کہتے ہیں تھوڑی سی تعلیم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی میم ایسا ہے کہ ہم ویسے دکھاتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. ایسا ہے کہ اب میں بھی اپنے بچوں کو نا پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں. اب مجھے یہ حکومت کی پالیسی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ اب چھٹیاں آ رہی ہیں, یہ پرائیویٹ اسکول والے 3 ماہ کی جو ہے نا فیسیں لیتے ہیں. اب کئی بندے جو ہے میرے جیسے کہ ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو آگے پڑھائے. اب یہ 3 مہینے یہ اندازہ لگا لیں کہ گورنمنٹ اسکولوں کا تو ہماری اتنا معیار ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس لیے میری حکومت پاکستان سے یا پنجاب حکومت سے درخواست ہے کہ یہ جو ہے یہ 3 مہینے کی جو فیسیں ہیں ان کو ختم کریں. ٹھیک صحیح, بہت شکریہ. لاہور سے آپ نے کہا پرائیویٹ سکولز کی جو 3 ماہ کی فیس وصول کرتے ہیں ان کو ختم کریں. میم ہم ڈیلی لائف میں شاید یہ مسائل ہمارے بھی مسائل ہیں, لیکن جو فورمز ہوتے ہیں میڈیا کے اس پہ ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل پرائیویٹ سکولز جو بھی کر رہے ہیں حال وغیرہ ایڈریس نہیں کریں گے کرتے, اگر جب تک ہم ہوتے ہیں اپنے پروگرامز میں, تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ جب آپ عوام کے مسائل کی بات آپ کرتے ہیں, عوام کے مسائل میرے خیال میں اس میں سے جو دا میجر پورشن جو اس میں ہے, دا اوورویلمنگ میجورٹی آف پرابلمس جو آپ عوام کی جو پائیں گے وہ عوام کا خود قصور ہے. اگر عوام اپنا ایک کردار ادا کرتی
اچھا. تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے سر پہ یہ مصیبتیں ساری جو آ کے گرتی ہیں وہ نہ ہوتی. لیکن لوگ نکلتے تو ہیں نا جب بلاتے ہیں. نہیں جی، لوگ کہاں نکلتے ہیں. لوگ اس طریقے سے نکلتے ہیں کہ جی اگر ایک گلی میں گیس نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے تو 2 ٹائر جلا کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اپنا کردار ادا کرنا بحیثیت شہری نہیں ہے. آپ الیکشن کے رزلٹس جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اگر یہ قوم کچھ عقل رکھتی اور واقعی یہ اپنا کردار ادا کرتی اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتی تو بڑی آسانی سی بات ہے کہ جب یہ لوگ، یہ پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کرتے ہیں، یہ پارٹی بھی نااہل ہیں، ان کے لیڈر نکمے ہیں، اور جو سامنے جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں وہ تو بد سے بدتر ہیں. تو بڑی آسان بات ہے اگر کہ عوام اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے وہ جا کے پولیس اسٹیشن پر ضرور جائیں، لیکن سامنے کھڑے ہو کے اپنے ووٹ کو پھاڑ کے پھینک دیں. اگر یہ صرف اتنا کر دیں، اگر یہ عوام بجائے کہ 47,000 اور 50,000 سے لیڈ سے یہ مختلف پارٹی کے نااہل اور نکمے ریپرزینٹیٹیوز کو کامیاب کرتے ہیں. نہیں میم، ووٹ ڈالنے کے بعد بھی تو امریکہ کی مرضی کی گورنمنٹ آتی ہے نا، آپ اس سے اگری نہیں کرتی کیا؟ جی، ووٹ ڈالنے کے بعد جو بھی اگر آپ دیکھ لینا کہ وہ تو بات کی بات ہے. آپ ریگنگ کی بات کرتے ہیں، آپ یہ بات کی بات ہے. پہلے قوم اپنا کردار تو ادا کرے. آپ کیوں ووٹ دینے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس قابل نہیں ہے؟ آپ کیوں ان پارٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کہ قوم کے دشمن ہیں؟ کیوں آپ ان لیڈرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو نااہل بار بار اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں؟ گورنمنٹ عوام کسی اور کو ووٹ دیں، اگلی صبح کوئی کسی اور کی گورنمنٹ ہو، راتوں رات فیصلے نتیجے بدل جاتے ہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، معذرت کے ساتھ یہ تو غلط بات ہے نا. نتیجے بدلتے کیسے ہیں؟ ایک نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے، ایک پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، ایک آفریقہ کا کینڈیڈیٹ ہے، ایک کسی اور کا کینڈیڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نتیجے تو اس طریقے سے بدلتے ہیں کہ اگر الف کو نہیں دیتے تو بے کو دے دیتے ہیں. اگر الف جیتا بھی ہے، آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ بے کو کامیاب کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن چاروں کے چاروں کینڈیڈیٹ تو سارے چور ہیں نا، سارے نکمے ہیں. تو یہ نکمہ جیتا یا وہ نکمہ جیتا، خواہ ڈائریکٹلی جیتا یا ریگنگ کے ذریعے جیتا، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ ان کینڈیڈیٹس کو انکار کر دیں اور جا کے کھڑے ہو کے آپ پھاڑے ہوئے ووٹوں کا ڈھیر بنا دیں، نہ آپ ووٹ ڈالیں. تو میں دیکھوں گی کہ اگلی دفعہ یہ پارٹیاں کس طریقے سے اس قوم پہ نااہل لوگ وہ مسلط کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات میم نے کی، میم نیلوفر مہندی، جن کا یہ کہنا تھا کہ سولوشن جو کرنٹ سچویشن میں وہ یہی ہے کہ سب کیونکہ ایک جیسے ہیں تو ووٹ کو بہتر یہی ہے کہ پھاڑ کر پھینک دیا جائے اور یا پھر ایسے نمائندے سامنے لائے جائے جو کہ عوام میں سے اور عوام کے لیے بات کریں. اب مختصراً بات کریں گے ناظرین کالم میں کس نے کیا لکھا. ناظرین زندہ تمنا کے تحت لکھتے ہیں پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب، سرائکی صوبے کی بازگشت ہے عنوان آج کا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اپوزیشن پنجاب کی تقسیم یا نئی صوبہ سازی کو انتظامی ضرورت کا نام دیتی ہے، جبکہ زرداری گیلانی اور الطاف حسین پنجاب اور سرحد کو لسانی اور علاقائی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں. دریں صورت یہ امر واضح ہے کہ موجودہ سرکار اور اپوزیشن کے جملہ سیاستکار نہ صرف پنجاب بلکہ سارے پاکستان کو تقسیم در تقسیم کرنے پر متفق ہے. فی الحقیقت سرائکی اور ہزارہ صوبے کی نسلی لسانی تقسیم بلوچستان، سندھ اور کراچی کو سندھی، بلوچی، پٹھان اور اردو سپیکنگ مہاجر علاقے کی انتظامی تقسیم کا پیش خیمہ بنے گی. اس لیے متحدہ اور پی پی سرائکی اور ہزارہ صوبے کی پرجوش حامی اور علمبردار ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کیا لکھتے ہیں پروفیسر صاحب. افغانستان میں موجود ہنودوں، یہود اور صلیبی اتحادی ممالک کے لیے پنجاب کی جغرافیائی اہمیت اور فوج کی جوہری، نظریاتی اور مزاحمتی طاقت کو ختم کرنا ضروری ہے، جس کا پہلا ہدف سرائکی اور بہاولپور کو نیا صوبہ بنانا ہے. یعنی یہ صرف لوکل لیول پر نہیں ہو رہا میم، اکارڈنگ ٹو دس کالم، یعنی انٹرنیشنل کوئی سازش ہے اس کے پیچھے جو نئے صوبے بننے جا رہے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل سازش اس کے پیچھے نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ جو آپ پنجاب میں جو صوبے بنائے جا رہے ہیں، اگر آپ پڑھیں بھی اس کے بارے میں اور اگر آپ جیوگرافکلی آپ دیکھیں جو کہ پاز دیٹ بی، اس میں آپ انڈیا کہہ سکتے ہیں، اسرائیل کہہ سکتے ہیں، امریکہ کہہ سکتے ہیں، وہ صوبہ پنجاب میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کا اسٹریٹجک مسئلہ جو بنتا ہے یا وہ بنتا ہے فاٹا کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے ساتھ جو کہ بارڈر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ اور اس کی پروگزیمٹی ٹو سینٹرل ایشیا، یا وہ ان کا مسئلہ بنتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کا ہے جو ان کے ایجنڈا کے اوپر ہے، ان کے مفادات کے لیے، وہ ہے بلوچستان. پاکستان کو ٹکڑے بنانے سے اس میں کوئی سازش نہیں ہے، کیونکہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ بیسکلی ان پنجاب. آپ کوئی اسٹریٹجک ویلیو پنجاب میں نہیں آپ رکھتے، سو اس میں کوئی سازش نہیں ہے، میں تو نہیں مانتی. لیکن دوسری بات صرف اتنا کہنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک ڈیٹیل
ڈیٹیلڈ طریقے سے اگر آپ بہت سوچ وچار سے اس کے بعد اگر آپ ایک ڈیسیجن لیں ٹو بریک اپ انٹو اسمالر پروونسز، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن جس چیز کو میں آبجیکٹ کر رہی ہوں کہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے اگین بائی دا پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے. اور جب آپ ایک کام نیشنل لیول پہ، قومی سطح پہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو وہ کام قوم کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے، وہ نظریہ قوم کے لیے ہونا چاہیے، نہیں اپنی پارٹی کے لیے اور نہیں اپنے ذاتی اور پارٹی کے مفاد کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اب بات کریں گے پروگرام میں اداریہ کی. ڈسکس کیا گیا اداریہ میں آج امن کی آشا کو. وزیر اعظم گیلانی کا بھارت کے ساتھ مل کر مشترکہ دشمنوں سے لڑنے کا عزم اور ہمارے ملکی اور قومی مفادات. امن کی آشا سے کیا کشمیر کو آزادی دلائی جا سکتی ہے؟ یہی سوال میں آپ سے ہے. جی مجھے تو اتنا دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے جب یہ اس کے طریقے سے امن کی آشا اور جو ہمارے بلیڈنگ ہارٹ لبرلز جو ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ریٹروگریسو ہے، اگر آپ ایک بات کریں پاکستان ایک سٹینڈ آپ لیں، مضبوط سٹینڈ لیں، تو کہتے ہیں کیا آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیں the state between war and the state between taking a stand for your country، اس میں بڑا فرق ہے. اگر ہم پاکستان کے لیے ایک سٹینڈ لینا چاہتے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، نہ یہ بات ہے کہ ہم دوستانہ تعلقات ہمارے جو ممالک ہیں پڑوسی ممالک ان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے. لیکن پوائنٹ یہ ہے یو ہیو ٹو نیگوشیٹ فرام اے پوزیشن آف ریسپیکٹ اینڈ اسٹرینتھ. اب آپ اس وقت جو کہ انڈیا کے ساتھ دیکھیں یہ جو ساری امن کی آشا وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہیں، انڈیا تو آپ کو وہ جو قوم ہے وہ اتنے چلاک اتنے مکار لوگ ہیں، آپ کو تو بازار میں 2 ٹکے کے لیے وہ بیچ سکتے ہیں. سمجھ جانا چاہیے انڈیا کی جو ہے کارستانی آپ کی کوئی بھی آپ دیکھیں اور ساری کشمیر کو بھی چھوڑیں سب کچھ دیکھیں. یہ پاکستان اب اگین اتنا ٹائم نہیں ہے، پاکستان کی جو ایگزسٹنس کو جو تھریٹ ہے وہ پانی کی وجہ سے. دیکھو انڈیا پاکستان کے پانی کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. جب یہ امن کی آشا بات یہ کرتے ہیں، کس چیز کی امن؟ جب ہم بھوکے مریں گے، جب ہم پیاسے مریں گے تو امن کی آشا کے ذریعے سے ہمیں پانی ملے گا، ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. یہ سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے جس انداز میں انہوں نے بات کی، سارے عوام کے بھی یہی جذبات ہیں. ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اور جو سیر حاصل گفتگو آج ہم نے کی تمام ایشوز کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا، بہت ریگارڈس. اور ان کالرز کا شکریہ جنہوں نے عوامی مسائل کے حوالے سے بات کی. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یقیناً اس وقت سب سے زیادہ درپیش ہے، سکون غارت ہو چکا ہے، لیکن دعا کر سکتے ہیں حکمرانوں کی ہدایت کے لیے، اور آپ سے کہیں گے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو یاد رکھیے. اللہ نے کے بان.